بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچانک عمران خان نے اعلان کیا ہے مذاکرات ختم کرنے کا حکومت کے ساتھ، اور اس کی بہت سے لوگ اس کی توقع کر رہے تھے، اس لیے کہ عدالتی کمیشن پہ اصرار پی ٹی آئی کر رہی تھی، اور حامد رضا صاحب نے اور دوسرے لیڈروں نے کہا تھا کہ اگر عدالتی کمیشن نہیں بنتا تو بات چیت جاری نہیں رہ سکتی. انہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ تو حکومت کو پہنچ رہا ہے، جو عالمی برادری کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں. کل جو بات عمران خان نے کہی تھی وہ اس سے زیادہ معنی خیز ہے میرا خیال ہے، جو معنی اس سے اخذ کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھاتے ہی مجھے اخبار بھی ٹی وی کی سکرین بھی روشن ہو گئی اور اخبارات بھی دینے شروع کر دیے. کل تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اخبار تو وہ ایک ہی پڑھتے ہیں عام طور پہ ڈان بھی، لیکن انہوں نے اخبارات کہا ہے، تو اس سے پہلے انہیں اخبارات تو نہیں دیے جا رہے تھے. اور کبھی بجلی بند کر دی جاتی تھی، اور کبھی ورزش والی سائیکل واپس لے لی جاتی تھی، اور کبھی ملاقاتیوں کو روک دیا جاتا تھا. لہجہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت دنوں سے نرم ہے. بیچ میں اندیشوں کا اظہار بھی کیا جاتا رہا، تنقید بھی ہوتی رہی، لیکن لہجے اب وہ نہیں ہیں عمران خان پر تنقید کے سلسلہ میں. اور عمران خان نے جس اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں کہوں گا کہ جس مہارت کا اس کی ان سے توقع نہیں کی، اعتماد کی تو توقع ان سے کی جا رہی تھی، سخت جان آدمی ہیں، لیکن جس مہارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، یعنی دنیا کے سامنے جب یہ بات جائے گی، ظاہر ہے انٹرنیشنل میڈیا اسے اٹھائے گا کہ وہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو عدالتی تحقیقات تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی انکار کرے. عدالتی تحقیقات سے تو وہی انکار کر سکتا ہے جسے یہ خوف ہو کہ اس کا موقف درست ثابت نہیں ہوگا. اور عدالت بھی کون سی ہے؟ کوئی ایسی عدالت تو نہیں ہے جو جسٹس افتخار چودھری تو نہیں بیٹھے ہوئے جو حکومت کے خلاف تن کر کھڑے ہوئے ہوں. عدالت تو ایسی ہے جسے بے دست و پا کر دیا گیا ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی عدالتی کمیشن بن جاتا ہے تو ظاہر ہے دھاندلی تو اس بڑے پیمانے پہ ہوئے کہ دھاندلی نہیں ہوئی، اسے ڈکیتی کہنے، الیکشن ڈکیتی تو ہوئی ہے، اور تو ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہے. ڈر ہے. خواجہ آصف کی آواز میں خوف ہے، عرفان صدیقی کی آواز میں خوف ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ وسوسے آتے ہیں. وسوسے کیوں آتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. وسوسے. اور سب سے زیادہ حیرت انگیز حرکت تو سپیکر ایاز صادق نے کی، اس کو بہت کم لوگوں نے نوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہ 10 دن سے پی ٹی آئی کے لوگ شور مچا رہے ہیں، اور ان سے گویا یہ کہا گیا ہے کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شاید یہ کہا کہ ان سے کہا گیا ہے کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہونا چاہیے، یعنی معمول کے حالات. ایک تو انگریزی بولنے کا بڑا شوق ہے، نیم خواندہ لوگ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ انگریزی کا کوئی اصطلاح شامل کرنے سے وہ شاید بات میں وزن پیدا ہو جائے. بر صغیر کا بڑا مرض ہے ایسا سے کم تری. وہ جو ہنگامہ کس دن سے شروع ہوا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پہ وہ شور مچا رہے ہیں. اگر عمران خان کے کہنے پہ شور مچا رہے تو وہ نام لے لیتے. سپیکر کو اس میں کیا تعامل تھا؟ وہ تو اشارہ کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف. میرے خیال میں ممکن ہے میری رائے سے آپ اتفاق نہ کریں، ممکن ہے میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ اس انٹرویو کو دوبارہ سنیں، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے وہ گفتگو. وہ جو 10 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، پچھلے پیر سے اب تک پی ٹی آئی کے لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، شد و مت سے احتجاج کر رہے ہیں اور بائیکاٹ کر رہے ہیں. بائیکاٹ تو وہ انہیں کرنا ہی چاہیے، احتجاج تو انہیں کرنا ہی چاہیے. ایک جیلی 17 سیٹوں والی حکومت بنا دی گئی تو اس پہ کیا وہ احتجاج نہ کریں؟ اور کیا کریں؟ یعنی ایک آدمی یہ میری جگہ ہے، فرض کیجئے 5000 فٹ جگہ ہے، اس میں اس کی 200 فٹ جگہ ہے
اور وہ سارے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، ساری جگہ پہ، اور اس پہ مکان بنا لیتا ہے اور اس پہ اپنا حق جتلاتا ہے، تو کیا میں احتجاج نہیں کروں گا؟ یہ تو سادہ سی بات ہے۔ ایاز صادق نے اشارہ کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف، اور وہ ذہن میں رکھیں کہ جو انہوں نے کہا عرفان صدیقی نے، عرفان صدیقی کی حیثیت ایک گھریلو ملازم کی اگر نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ گھریلو اسٹاف کی ہے، یعنی وہ تو پرویز رشید کے کاغذات مسترد ہو گئے تو وہ ان کو بنا دیا گیا، ورنہ شہباز شریف جو کہتے ہیں لے دے کے یہ کالم لکھنے کا ہے، وہ بھی یہ نہیں لکھتا، وہ بیچارے کو کالم بھی لکھنا پڑتا ہے اور بڑی سنجیدگی بھی چہرے پہ طاری کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجھے ایک ایک فقرہ اور ایک ایک جملہ معلوم ہے اور ساری تفصیلات معلوم ہے؟ یہ جتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ پہلے دن سے اعتماد کا رشتہ تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اگرچہ ان پہ سایہ کیے ہوئے ہے اور اسی پہ وہ تن کر کھڑے ہیں، ورنہ شہباز شریف کو کی حیثیت وزیر اعظم کی تو نہیں ہے، ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر کی ہے۔ اگر اعتماد کا رشتہ قائم ہوتا تو محسن نقوی کو ان کے سر پہ بٹھایا جاتا، ایک ایسا وزیر داخلہ جو وزیر اعظم کی بات ہی نہیں سنتا، جن سے اتنی سی درخواست کی وزیر اعظم نے کہ کرکٹ بورڈ کے کا منصب چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑتا، جو وزیر خارجہ کا کردار ادا کرنے کے لیے واشنگٹن جا پہنچے۔ یہ الگ بات ہے، میرا خیال ہے وہاں سے بات شروع ہونی چاہیے تھی کہ جو ولسن کے ساتھ، جو ان کی جو واحد کانگریس مین جن کے ساتھ ان کی ایک تقریب میں ملاقات ہوئی، ایک سابق برطانوی وزیر اعظم تھی، ایک سابق سینیٹر تھا اور ایک کانگریس مین تھا، یہ اس سے ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ انہوں نے تصویر جاری کی، اس نے فوراً بعد ٹویٹ کر دیا فری عمران خان کو رہا کرو، یہ ہے، اور چھپ کر گئے، خفیہ طور پر گئے اور تقریب میں جا ہی نہیں سکے۔ وہ بات چیت کے قصے سنائے جا رہے ہیں کہ ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی، خواہ ان کی ملاقاتیں، وہ تو تقریب میں ہی نہیں گئے، وہ تو غلطی سے دوسری تقریب میں چلے گئے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اعتماد کا رشتہ ہوتا تو محسن نقوی سر پہ بٹھائے جاتے، فیصل باوڈا جو ہیں وہ سینیٹر بنائے جاتے، مستقل طور پہ جو پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی توہین کرتے رہتے ہیں اور رگیدتے رہتے ہیں اسے برا بھلا کے، اور اب بیچ میں کچھ دن غائب رہے، اب اچانک انہوں نے عمران خان کی مقبولیت کا تذکرہ کیوں اتنی شد و مت سے شروع کر دیا؟ ظاہر ہے، اور یہ میں نے سوال پہلے یہ عرض کیا کہ عمران خان کے بارے میں لہجے کیوں اتنے نرم ہو گئے ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ پچھلے ایک ہفتے میں 2 بار اس نے چیف آف آرمی اسٹاف پہ سخت نکتہ چینی کی ہے۔ اس لیے میرا تاثر یہ ہے کہ مذاکرات ریاست کی، حکومت کی ضرورت ہے، نظام کی ضرورت ہے، لہذا یہ مذاکرات کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ پس پردہ بات چیت ہوتی رہی ہے۔ اتوار کے دن جیل کے دروازے کھلے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حکومت سے تو وہ پہلے ہی انکار کر چکے تھے بات کرنے سے، اس کے بعد انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان جو ہیں وہ نہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اور نظام کی ضرورت ہے، ایک جعلی سی حکومت ہے جس سے یہ صرف نہیں کہ لوگ اس کے مخالف ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، حکومت کو خود اس کا احساس ہے۔ آج جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ نکتہ اٹھایا زرتاج گل نے کہ ایک تو پہلے ہی آپ نے اتنی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور فائر وال لگا رکھی ہے، اور اس پہ اب سوشل میڈیا کے لیے آپ نیا قانون لا رہے ہیں 3 سال قید کی سزا، تو اس پہ کوئی جواب تو نہیں بن پڑا فضل چودھری سے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے دور میں نے تو منشیات کے مقدمے قائم ہوتے تھے، جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، میں جی تیلی رے تیلی تیرے سر پہ کولو، کبھی ڈھنگ کی بات ڈاکٹر فضل کو سوچتی نہیں ہے، اور اس سے الجھے بھی جمشید دستی سے، اس کو کہا بیہودہ گفتگو نہ کرو، حالانکہ جمشید دستی سے الجھنا ہمیشہ خسارے کا سودا ہو سکتا ہے، وہ مطلب ایسا آدمی نہیں ہے جو قرض اٹھا رکھے۔ خیر، عمران خان کے ساتھ دوسری طرف یہ ہے، ایک طرف تو ان کی یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ التجا کی جاتی رہی کہ وہ گھر پہ منتقل ہو جائیں، کیوں ہو جائیں؟ یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا جب مذاکرات بھی شروع ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد،
اور یہ بات چیت بھی اس کے بعد ہی شروع ہوئی، رویے میں نرمی بھی اس کے بعد ہی آئی کہ گھر منتقل ہو جائیں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم تو ان کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں۔ دنیا کیا اندھی ہے، اور یہ کہہ سکیں کہ عدالت نے سزا دی ہے۔ وہ عدالت نے سزا نہیں دی تھی 1500 آدمیوں کو جنہیں پہلے دن ہی انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یہ سفارت خانے اندھے ہیں جن کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر یہ اس دن المناک واقعات ہوئے ڈی چوک میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ عمران خان سمجھ رہے ہیں صورتحال کو۔ دوسری طرف یہ ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں، خود پی ٹی آئی والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ان کے حامیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مذاکرات کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ فیصلہ ایک ایسے مقدمے میں جس میں کوئی معقول، کوئی انصاف پسند قانون دان، کوئی سوجھ بوجھ والا قانون دان یہ نہیں کہتا کہ انہیں ٹھیک سزا دی گئی ہے۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ جج صاحب کا لکھا ہوا ہی نہیں۔ بعض نے تو یہ کہا کہ جج صاحب کا لکھا ہوا فیصلہ ہی نہیں ہے۔ اور جج صاحب بھی کون سے، جنہیں 20 سال پہلے کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ 4 تو جج بدلے گئے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی تو زبان ایک نہیں ہے، لہجہ ایک نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے ایک طویل عبارت ہو جو آدھی میں نے لکھی ہو، 2 دوسرے آدمیوں نے لکھی ہو، ہر آدمی کا ایک اسلوب ہوتا ہے وہ پہچانے۔ یہ بعض لوگوں کا اعتراض ہے، ہم نے تو فیصلہ ان ڈیٹیل پڑھا نہیں ہے اس لیے میں تو کوئی ذاتی رائے نہیں دے رہا۔ اچھا، پھر جب وہ ہائی کورٹ میں گئے عمران خان، تو سب سے جونیئر جج، ایڈیشنل جج کے پاس اس طرح کا مقدمہ نہیں لگایا جاتا، سب سے جونیئر جج کے پاس نہیں لگایا جاتا۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس کیوں نہیں لگایا گیا؟ اور آج عمران خان کے وکلاء نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ یہ کیا ہے، تو مگر ان کا اعتراض مسترد کر دیا گیا۔ اب حکومت کی امیدیں وابستہ ہیں اس بات سے، اور ایک بات میری اور یاد رکھیے، حکومت الیکشن کا خطرہ سونگھ رہی ہے۔ حکومت یہ محسوس کر رہی ہے کہ الیکشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے نا، جاوید لطیف اور کیپٹن صفدر تو بہت دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جبراً حکومت بنوائی گئی۔ یہ بات وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا ایما پہ کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ انہیں منع کر دیتے، وہ منع ہو جاتے اس سے۔ وہ مستقبل کا بیانیہ بنانے کے لیے، اور پھر ایک سوال اور ہے، نواز شریف کو کیوں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا؟ اسی لیے نہیں بنایا گیا نا کہ ان سے اندیشہ تھا، اور جیتے تو وہ خیر تھے ہی نہیں، جیتے تو شہباز شریف بھی نہیں ہے، مریم نواز بھی نہیں جیتی ہیں۔ الیکشن کا اندیشہ وہ محسوس کریں کسی وقت الیکشن ہو سکتا ہے، اس لیے وسوسے آتے ہیں، اس لیے یہ کہا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے تفصیل، آپ کو معلوم ہے ہوگی، سو بٹ آپ ہارے ہوئے لوگ ہیں، خلق خدا صرف آپ کی مخالف نہیں ہے، اکثریت آپ سے نفرت کرتی ہے۔ میڈیا کا گلا گھونٹ دیا، عدلیہ کو برباد کر کے رکھ دیا، بلڈوز کر دیا 26ویں ترمیم سے، جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے۔ اب تک کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا سایہ آپ کے سر پہ ہے، آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آپ اس کے در خوف زدہ کیوں ہیں؟ اس اندیشے سے کہ الیکشن ہو سکتا ہے۔ اس لیے نمبر 1 یہ کہ اسٹیبلشمنٹ دوسرا آپشن ہمیشہ اوپن رکھتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ افغانستان میں جو ہمارا فوجی ساز و سامان چھوڑ دیا گیا ہم واپس لائیں گے۔ آپ کو پتا وہ ایک بزنس مین کی طرح سوچتا ہے، اور ایک اپنے ہی انداز فکر کا ایک آدمی ہے، کوئی اس کے لیے موضوع اصطلاح نہیں میرے ذہن میں اس وقت آ رہی۔ فرض ابل تو طالبان نے انکار کر دیا، فرض کیجئے طالبان اس خیال سے مان جائیں، جو کچھ روپیہ پیسہ تھوڑا بہت انہیں ملتا ہے امریکہ سے ہی ملتا ہے نا، اگرچہ دوسرے توسط سے ملتا ہے مگر ملتا تو امریکہ سے ہی ہے نا، اسی پہ ظاہر ہے کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں اس خوفناک سرد موسم میں، وسائل تو کوئی ہے نہیں۔ تو فرض کیجئے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں بات کریں، بھائی وہ اس میں سے کچھ اسلحہ واپس کر دیتے ہیں، کیا وہ شہباز شریف صاحب سے بات کریں گے؟
وہ تو عمران خان جیسا کوئی آدمی کر سکتا ہے اس خطے میں. دیکھیے مشاہد صاحب ایک بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں, عمران خان کو اینٹی امریکہ تو نہیں ہے, آزاد خارجہ پالیسی چاہتا ہے, اس سے زیادہ وہ کیا چاہتا ہے. اور آزاد خارجہ پالیسی بھی بات میں بھٹک نہ جاؤں اپنی طاقت کے بل پر ہوتی ہے. جتنا محتاج اور معذور ہیں اور معذور کرتے چلے جا رہے ہیں. 8 مہینے میں شہباز شریف صاحب نے 4,000 ارب روپے قرض لیا, 4,500 روپے, کوئی 14-15 بلین ڈالر لوکل جو قرض لیا ہے. آنے والی حکومت کے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں جیسے ہمیشہ انہوں نے بوئے. اچھا, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ذریعے لابنگ کر کے یہ کچھ نہ کچھ وقت حاصل کر لیں گے. متحدہ عرب امارات کے, سعودی عرب کا تو مجھے پتہ نہیں, متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان تو ناراض ہو کے چلے گئے, ذاتی دورہ مختصر کر کے چلے گئے. اور آپ کو پتہ کیوں چلے گئے, اس تصویر کی وجہ سے جو جاری کی محترمہ وزیر اعلیٰ نے, اور نہ صرف جاری کی بلکہ اصرار کیا اس کو چھپوانے پہ. لوگوں نے تو توجہ دلائی میڈیا میں, بعض لوگوں نے, کہ یہ تصویر مناسب نہیں ہے. اس طرح ایک خاتون کا اس طرح ہاتھ میں لانا, یعنی ہاتھ میں لانے میں تو خیر یہ تصویریں تو چھپتی رہتی ہیں, لیکن یہ ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھنا, اس سے تاثر اچھا نہیں ہوتا. میں اسے کوئی غلط معنی نہیں لے رہا. جو لوگ اس طرح کی بیہودہ چیزیں منسوب کرتے ہیں اور میمز بناتے ہیں, وہ تو بہت افسوسناک اور گھٹیا حرکت ہے. لیکن یہ ظاہر ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوئے, اور کہ بھئی یہ اگر جاری کرنی ہوتی تصویر تو ان کے ایمبیسی بھی جاری کر دیتی. اور یہ اتنا تو انہوں نے کیا ان کی درخواست پر کہ 2 ارب ڈالر کی ادائیگی جو ہے وہ مؤخر کر دی. لیکن ظاہر ہے وہ خوش نہیں ہیں. اور اس کی دوسری علامت بھی ہے ان کا ناخوش ہونے کی. دوسری علامت یہ ہے کہ ویزے جاری نہیں ہو رہے. میں عام پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک دوسرا پہلو ہے. سرکاری افسروں تک کو ویزے جاری نہیں ہو رہے آسانی کے ساتھ, بہت مشکل سے کسی کو کوئی ویزا ملتا ہے, تو وہ تو خوش نہیں ہیں. اور سعودی عرب کو کیا پڑی ہے, سعودی انٹیلیجنس جو ہے پاکستان میں, جو ایجنسیاں پاکستان میں سرگرم ہیں, یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ سعودی انٹیلیجنس اور سعودی سفارت خانہ بہت متحرک رہتا ہے. کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ انہیں 2 سال پہلے سے معلوم ہے, 2.5 سال سے معلوم ہے. انہوں نے کوئی میرا خیال ہے مارچ اپریل میں سروے کرایا تھا 2022 میں, 2.25 سال ہونے کو آئے, جس میں میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کبھی نہ کبھی یہ چیز ریکارڈ پہ آ جائے گی. انہیں پتہ چلا تھا کہ 70% ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں. اس کے بعد وہ الیکشن ہوئے جس میں قومی اسمبلی کا, جس میں سب سیٹوں پہ عمران خان کھڑے تھے ایک آدھ کے سوا, اور صوبائی اسمبلی جس میں 3/4 سیٹیں اس نے جیت لی تھیں. حکومت میں شہباز شریف بیٹھے تھے اور حمزہ صاحب بیٹھے تھے پنجاب میں, 3/4 سیٹیں جیت لیں. تو سعودی عرب والے کیا اندھے ہیں اور امریکہ والے کیا اندھے ہیں؟ عمران خان نے کیا بات کہی, انہوں نے کہا کہ بدترین اپنا اس کے باوجود, بدترین حالات کے باوجود انہوں نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی, راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, لیکن جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے, جو رویہ اختیار کیا ہے, اس میں مذاکرات کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے. لیکن میں اپنی بات دہراتا ہوں پھر, میرا خیال ہے کہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا, میری رائے یہ ہے, میرا تاثر یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. دیکھیے ظلم خلیل زاد نے کل جو ٹویٹ کیا, اگر عمران خان آزاد ہوتے, اگر جیل میں نہ پڑے ہوتے تو وہ خصوصی مہمان ہوتے, مہمان نہیں, خصوصی مہمان ہوتے. ظلم خلیل زاد جو ہیں جن کی رسائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ تک, وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کے متحمل ہیں. اور یہ جن صاحب سے ابھی یہ ملے
محسن نقوی، انہوں نے فوراً ہی یہ ٹویٹ کیوں کیا، فری عمران خان، مطلب کوئی غلط تاثر نہ ہو جائے کہ میں نے ان کی کوئی بات سنی ہے۔ اور بلایا کیوں نہیں گیا کسی سرکاری شخص؟ انڈیا کے وزیر خارجہ کو بلایا گیا، وہ پہلی قطار میں بیٹھے تھے۔ دیکھیے فرق کیا ہے جو بائیڈن کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا، اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو بائیڈن نے تو عمران خان کے خلاف حکومت نے تو عمران خان کے خلاف سازش کی تھی۔ اگر امریکہ نہ ہوتا تو برطانیہ بھی نہ ہوتا، اور اگر امریکہ اور برطانیہ نہ ہوتے تو جنرل باجوہ بھی نہ ہوتے اس میں، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان نے ساری تفصیل بتائی ہے۔ اب تو خیر ہر چیز سامنے آ چکی ہے کہ پارٹیوں کو اکٹھا کیا کہ عمران خان کو حکومت سے فارغ کرنا ہے۔ اب تو اور بھی بہت سی تفصیلات آ رہی ہیں۔ اور برطانوی سفارت خانہ اتنا کیوں سرگرم تھا؟ برطانیہ کو امریکہ کا پوڈل کہا جاتا ہے، اور برطانوی اس کا برا نہیں مانتے، اور باجوہ تو تھرو تھے امریکیوں کے ساتھ، براہ راست ان کے تعلقات تھے۔ جب نواز شریف نے یہ درس سنے دیا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ شروع میں میری کئی ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان کے کہنے پہ ہوئیں، میں نے ان سے کوئی درخواست نہیں کی تھی، تو مجھے لیکچر دے رہے تھے وہ کہ افغانستان سے تعلقات ٹھیک کریں، انڈیا سے تعلقات ٹھیک کریں۔ ارے بھائی آج آپ کی حکومت آ رہی ہے، آج آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن رہے ہیں، تو افغانستان اور امریکہ سے بھارت سے اور افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کیا فکر پڑی ہے؟ افغانستان وہ جہاں امریکی موجود تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو انٹرنیشنل ایجنڈے پہ چل رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو وہ خود کیوں نہ اس میں شامل ہو جاتے اور خود اس سے کیوں فائدہ نہ اٹھاتے؟ جنرل باجوہ کا کوئی کریکٹر تو نہیں تھا، وہ کوئی مضبوط اخلاقیات کے آدمی تو نہیں تھے، ان کی کوئی ویلیوز تو نہیں تھی۔ اب جو بائیڈن نے تو وہ تفصیلات تو سب آپ کو معلوم ہے، ڈونلڈ لو کے ذریعے یہ کہا کہ اس کو فارغ کرو، اور جنرل باجوہ تو ذہنی طور پر تیار ہی بیٹھے تھے، انہیں ایکسٹینشن لینی تھی، انہوں نے ایکسٹینشن لی تھی تو کسی وعدے پہ لی تھی، تو بیچ میں کرونا آ گیا تھا، ورنہ اسی وقت فارغ کر دیتے۔ میرا خیال ہے کہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے عمران خان بہت خوش قسمت ثابت ہوئے۔ وہ 6% شرح ترقی پہ پہنچ گئے تھے، آج اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، ان کے دور میں مہنگائی تھی 12%، کرونا اس کی بنیادی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ بہت قرض چھوڑ گئے تھے اور بہت مشکل حالات میں کرونا میں ان کی پرفارمنس دنیا کے 4 بہترین ملکوں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے انڈسٹریلسٹ کو سافٹ لونز دیے، عام لوگوں کو 12,000 پہ، جو خاندان جو تھے جن کی فہرستیں موجود تھیں احساس پروگرام میں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، انہیں 12,000 پہ ہر ایک کو دیے۔ اس کو نہایت خوبی سے کیا، باقی بھی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنا وہاں یعنی ہیلتھ کارڈ جاری کیا، ڈیم بنانے شروع کیے، اور بدترین حالات میں اس سے بہتر کارکردگی نہیں ہو سکتی تھی، غلطیاں بھی کی۔ پہلا بلنڈر تو خیر یہی ہے کہ انہیں حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، جب جنرل باجوہ نے اپنے 50 آدمی بیچ میں داخل کر دیے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر انہیں ایکسٹینشن دینے کی بہت بڑی غلطی کی، وہ غلطی اپنی جگہ، لیکن وہ خوش قسمت ثابت ہوئے، باہر نکلے تو خلق خدا ان کی حمایت میں کھڑی ہو گئی، اور کھڑی اس لیے نہیں ہوئی، خان صاحب خود بھی کہتے ہیں، مجھ سے بھی آخری ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اتنا میرا کمال نہیں ہے جتنا ان کا ہے، یعنی شریف اور زرداری خاندان کا۔ بھائی لوگ انہیں لٹیرا سمجھتے ہیں، اور اتنے وہ خوف زدہ ہیں کہ اب قانون لا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو آدمی حکومت کے خلاف خبر دے گا، یہ ہے کہتے تو ہیں جھوٹی خبر دے گا، وہ جھوٹی کیا ہے؟ جعلی حکومت ہے، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ اب ان کی اپنی عدالتیں ہیں، وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے، تو ایک جج جو ہے وہ اخبار نویسوں، کتنے اخبار نویسوں کو جیل بھیجیں گے؟ وہ مشاہد حسین نے ایک دفعہ کہا تھا بہت پہلے کہ عدلیہ سے اور جرنلزم سے جنگ نہیں لڑنی، صحافیوں سے جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ عدلیہ تو خیر ہو گئی، وقتی طور پر ہی ہے، کل حکومت بدلے گی اور ضرور بدلے گی، تو یہ 26ویں ترمیم واپس لی جائے گی، اور یہ سب یہ ڈرامہ تو نہیں، مستقل طور پر تو کوئی ڈرامہ نہیں ہو سکتا۔
اور سوشل میڈیا کا کیا کریں گے؟ اچھا سوشل میڈیا جو پاکستان میں لوگ فرض کیجئے ان پہ بہت دباؤ آ جاتا ہے، فرض کیجئے درجنوں آدمی تو بولتے درجنوں سینکڑوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، فرض کیجئے کر لیتے ہیں، فرض کیجئے کوئی ایجیٹیشن بھی نہیں ہوتا، تو جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں وہ اتنے متحرک ہی رہیں گے، اس سے زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی عمل رد عمل پیدا کرتا ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اس حکومت کے لیے قیام اور قرار نہیں ہے، خلق خدا ان سے بیزار ہو چکی، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، پرانی سیاست گری خار ہے۔ یہ اب دیکھیے بھاگ بھاگ کے جا رہی ہیں محترمہ یونیورسٹیوں میں، وہ 3 دن پہلے اس کو بند کیا جاتا ہے، پھر لوگ لائے جاتے ہیں، پھر انہیں سبق پڑھایا جاتا ہے، پھر وہ بچیاں آگے گلے ملتی ہیں، وہ روتی ہیں، پھر ڈرامے سٹیج کیے جاتے ہیں، اقلیتوں کے لیے پیسے مختص کے، خیر اچھا ہے اقلیتوں کی جتنی بھی داد رسی ہو جائے وہ کم ہے، لیکن اصل بات تو ان کا تحفظ ہے، ان کا تحفظ ہونا چاہیے، انہیں برابر کے مواقع ملنے چاہیے ہر چیز میں۔ تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ انہیں الیکشن کا خوف ان کے سر پہ سوار ہو چکا ہے، اور ایک دن تو الیکشن ہوں گے، بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔